قرآن وہ نعمت ہے، رب کا وہ احسان ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد عرب کے وہ لوگ جنہیں اونٹ چرایا نہیں کرنا آتے تھے، وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ابو بکر سے صدیق بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد وہ عمر کہ جو حضرت رسول اللہ کے قتل کے ارادہ سے نکتا تھا، قرآن رب کا قرآن سننے کے بعد حضرت رسول اللہ کا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ بدلا تھا کبھی جس نے زمانے کا مقدر، وہ قوم نجومی کی دکانوں پہ کھڑی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، یکتائی، تعریفات، تقدیسات، تمہیدات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، لجپال ہے، علی کل شیء قدیر ہے، سمیع بصیر ہے، مجیب الدعوات ہے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، مرشد اعظم، امام المجاہدین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، عبداللہ کے صاحبزادے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ اور اشرف اللہ تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ اور اشرف بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالی نے انسان کو بتلا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ وہ عبادت نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، حسن سلوک کی صورت میں، یا کسی اور اچھی نیکی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا مقصد بتانے کے بعد خالق کائنات نے اپنی اس اعلیٰ اور اشرف مخلوقات پر بے شمار لا تعداد احسانات کیے ہیں۔
اتنے احسانات کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ان احسانات کو، انعامات کو شمار کرنے لگ جائیں، گننے لگ جائیں، تو قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، دنیا کے اندر سمندروں کا پانی، اس کی سیاہی ختم تو ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر لگے ہوئے درخت کو بطور قلم استعمال کر کے ختم تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرے رب کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن خالق کائنات نے سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ انسانیت جس وقت ضلالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں گم تھی، انسانیت جب ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، جب انسان ایک دوسرے کی عزتوں کے ڈاکہ ڈالنے والے تھے، جب انسانیت اپنے حقیقی معبود کو بھول چکی تھی، جب انسانیت اپنی ماں بہن بیٹی، ماں باپ والدین کی عزت و احترام کو کھو بیٹھے تھے، ان حالات میں خالق کائنات نے آج سے 1450 سال قبل سرزمین عرب پر آمنہ کی گود میں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر سب سے بڑا احسان فرما دیا، اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہی لوگ کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وہ احسان ہے کہ جب حضرت رسول اللہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہی لوگ جو اپنی ماں بہن بیٹی کی تمیز کو بھول چکے تھے، وہ اپنی بیٹی کو رب کی رحمت سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو سالہ سال لڑائیوں کو جاری رکھتے تھے اور جو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ جہنم کے کنارے پر بھی پہنچ چکے تھے، رب تعالی نے یہ وہ احسان کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ نے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھا دیا۔ یہ رب کا وہ احسان ہے کہ جو خالق کائنات نے اس امت محمدیہ پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ انسان رب کے احسانات کا اندازہ اپنے جسم کے 6-7 فٹ کے جسم سے بھی لگا سکتا ہے کہ رب تعالی نے ہمیں یہ دماغ دیا، انسان اس دماغ کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے بڑے اور چھوٹے کی تمیز کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے غلط اور درست کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ میرے رب نے ہمیں ایک نعمت آنکھوں جیسی عطا کی ہے، انسان ان آنکھوں کے ذریعے رب کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد انسان ان کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن دیکھیے اور پوچھئے ان لوگوں سے جن کو رب نے ان آنکھوں جیسی نعمت سے محروم رکھا اور وہ آج ترستے ہیں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، آج وہ ترستے ہیں اپنے بوڑھے والدین کو دیکھنے کے لیے، اس نعمت کی وجہ سے کہ جو رب نے ان سے چھین لی یا جن کو عطا نہیں کی، جن سے وہ محروم ہے۔
لوگوں کے پاس کانوں کی سماعت نہیں ہے۔ آج لوگ ترستے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی آواز کو سن سکیں۔ آج لوگ ترستے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر رب کا قرآن سن سکیں، حضرت رسول اللہ کا فرمان سن سکیں۔ رب نے ان کو یہ نعمت نہیں عطا کی۔ آج لوگ ترستے ہیں ان پاؤں جیسی نعمت سے کہ ہم گھر سے چل کے مسجد میں رب کو جا کے منا سکیں، ہم گھر سے چل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک سکیں۔ لیکن سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ جن کو رب نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کا حقیقی طور پر شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد ہم سے صرف ایک ہی مقصد کا مطالبہ کیا، ایک ہی مقصد رکھا کہ انسان میری ہی عبادت کرے۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دینے کے بعد کبھی میرے رب نے حساب نہیں کیا کہ اے میرے بندے، تو دن میں میری اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور 5 مرتبہ میرا بلاوا تجھے آتا ہے، تو پھر بھی نہیں آتا، لیکن میرا رب پھر بھی تیری پکڑ نہیں کرتا۔ کیوں؟ انہو غفور الرحیم، میری رب کی ذات بخشنے والی ذات ہے۔ انہو رؤوف الرحیم، میری رب کی ذات مہربان ذات ہے۔ اور اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اور ایک مقصد بتانے کے بعد پھر میرے رب نے کیا کہا کہ انسان تو دنیا میں چلا گیا، زندگی گزار رہا ہے، تیری زندگی گزارنے کا مقصد صرف اور صرف میری رضا ہونی چاہیے۔ اور رب کی رضا انسان دنیا میں رہ کر کے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے رب کی رضا کو تلاش کر سکتا ہے؟ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری کے اندر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر باموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہارے مال کی طرف، تمہارے پیسہ کی طرف نہیں دیکھتی، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، میرا رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ایسے کون سے اعمال کیے ہیں کہ جب میرا رب جو ہے ہماری طرف نظر رحمت سے دیکھے، کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی ایک نیکی موجود ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے کل قیامت کے دن میرا رب ہماری طرف نظر رحمت فرما لے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رب نے یہ جو 60 سالہ زندگی عطا کی ہے، 70 سالہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے اندر کوئی ایک ہمارا ایسا سجدہ ہے کہ جس سجدہ کی وجہ سے، کہ جس سجدہ میں ہمارا رب کی ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی اور تقوی کی وجہ سے ہماری آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہو کہ جو آنسو ہماری زندگی کے گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دے؟ دنیا کا سمندروں کا پانی جمع ہو کر کے جہنم کی آگ کتنی سخت ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ آج تیرے میرے جسم کا کوئی ٹکڑا دنیا کی آگ میں چلا جائے، کبھی جل کے راکھ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کیا میرے رب تیری میری ایک نیکی کی وجہ سے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں؟ ہاں بجھا سکتے ہیں۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں آ کر کے صرف 2 نفل ادا کیجئے، اور 2 نفل ادا کرتے ہوئے تیری میری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں
تیری میری زندگی کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، تیری میری زندگی کی جتنی بھی خطائیں ہیں، رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کے پوری ندامت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کر کے دیکھنا تیرا میرا کام ہے، اپنے رب سے استغفار کرنا تیرا میرا کام ہے، اپنے رب سے توبہ و استغفار معافی مانگنا تیرا میرا کام ہے، تجھے معافی دینا تیری زندگیوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرنا اس غفور الرحیم کا کام ہے۔ دنیا کا پانی، سمندروں کا پانی مل کر کے جہنم کی آگ کو بجھانا بڑی دور کی بات ہے، اس کی تپش کو ٹھنڈا بھی نہیں کر سکتا، لیکن رب کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے تیری میری آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا کر کے رکھ دے گا۔ یہ عطا کسی دنیا دار کی نہیں ہے، یہ پیکج کسی دنیا دار کا نہیں، بلکہ اس غفور الرحیم کی ذات کا وعدہ ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ کیوں کہ وہ غفور الرحیم ہے کہ جس نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کیا، اس پر احسانات کیے، اس مخلوق کو نعمتیں دیں، نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد، مقصد رکھنے کے بعد انسان دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، لیکن پھر میرا رب پھر بھی حساب نہیں کرتا، پھر بھی کہتا ہے کوئی ہے آ کر کے مانگے میں اسے اولاد عطا کروں، کوئی ہے رزق کی تلاش میں میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا میں اسے معاف فرما دوں۔ لیکن انسان ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کتنا استغفار کر چکے ہیں، کتنا رب کو منا چکے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک میں اپنے رب سے اپنی گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا۔ حضرت رسول اللہ نے اسے بدبخت کہا ہے۔ تیری میری زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے رمضان المبارک گزر چکے ہیں۔ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزار کر کے کیا ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے یا نہیں کروایا۔ یہ تیرے میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ بھی اپنے گناہوں کو بخشوا سکے ہیں یا نہیں بخشوا سکے؟ کیونکہ منفعت ہو کے کبھی تو رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا ایک قطرہ تیرا۔ آئیے اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آج ہمیں اچھے دوست کی تلاش ہوتی ہے، آج ہمیں وفادار دوست کی تلاش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اچھا دوست، وفادار دوست، با اخلاق دوست، با کردار دوست، قرآن و سنت کی طرف لانے والا، رب کا رستہ دکھانے والا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لانے والا، نماز کی دعوت دینے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، آج ہمیں وہ دوست تلاش کرنی چاہیے۔ اور اس دوست کی تلاش ہوتی ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے سکے، آخرت میں بھی فائدہ دے سکے۔ لیکن آج ہمیں اس بات کا تو احساس ہے کہ کہیں ہمارا دوست دنیا میں ہمیں دھوکہ نہ دے جائے۔ ہاں، وفا پہ قائم رہنا حق بات ہے، درست ہے، رہنا چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی میں وہ دوست بھی بنائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں ان دوستوں کو بھی تلاش کیا ہے جو ہمیں دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ کیوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں رب کی پہچان ہوتی ہے۔ حدیث بتلاتی ہے کہ اچھے دوستوں کی صحبت سے انسان نماز کی طرف آتا ہے، اچھے دوستوں کی صحبت سے انسان قرآن کی طرف آتا ہے۔ آئیے دنیا کی فکر کرتے ہوئے کوئی اندھا شخص کنویں میں گرنے لگتا ہے، پاس سے ایک دنیا دار دوست اس کے پاس کھڑا ہے،
اسے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، وہ کنویں میں گر رہا ہے، ایک دوست پاس کھڑا ہے، اسے گرتے ہوئے بازو سے پکڑتا ہے، وہ بازو چھڑا لیتا ہے، اسے پاؤں سے پکڑتا ہے، پاؤں چھڑوا لیتا ہے، بڑی کوشش کرنے کے بعد، بڑی منتیں کرنے کے بعد انسان اپنے اس دوست کی جان بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ سامنے ایک کنواں ہے، وہ اس میں گر نہ جائے، اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کی جان نہ چلی جائے۔ کیوں اس کی جان نہ چلی جائے؟ اس وجہ سے وہ بڑی کوششیں کرنے کے بعد اپنے اس دوست کو بچاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہمارے پاس ایسے دوست موجود ہیں، یا وہ دوست جو اپنی دوستی کے لیے اپنے دوست کو ایک جان بچانے تک تو یہاں تک چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے دوست کی آخرت بچانے کے لیے کیا اس کی ایمان کی فکر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لوگوں، یہ دنیا، یہ مال، یہ پیسہ، یہ سب کچھ یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کا رہنے والا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کام آنے والے ہمارے نیک اعمال ہیں۔ ہمارے نیک اعمال ہیں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے سکتے ہیں، اور ان نیک اعمال کرتے ہوئے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کے لیے شرط ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ کیوں؟ اعمال ہم اس لیے کرتے ہیں، نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ رب نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کوئی نیکی کرتے وقت ہماری نیت درست ہے یا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں یا رمضان المبارک کے علاوہ ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی، ہم نے تراویح کو ادا کیا، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، ہم نے افطاریاں کروائیں، غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھا، فطرانہ ادا کیا، بڑی بڑی نیکیاں کی۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم نے یہ نیکیاں صرف دنیا کے دکھلاوے کے لیے کی ہیں، یا صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہیں؟ اگر تیری میری یہ نیکی صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اگر تیری میری یہ نیکی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہے، تو مبارکباد کا مستحق ہے، تیری وہ نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن تیری میری یہ نیکیاں دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں، سستی شہرت کے لیے ہیں، صرف کمنٹس لینے کے لیے ہیں، تو آج لمحہ فکریہ ہے، غور کرنا ہوگا اس بات پر کہ ہمیں رب نے اپنی رضا کے لیے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہم قیامت کے دن جو ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکیں، تاکہ ہم قیامت کے اندر رب کی بارگاہ میں جو ہے اللہ رب العزت کے جنت میں جا سکیں۔ آئیے اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی وقت میں ہمارے معزز مہمان جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان صراط مستقیم کی طرف آتا ہے، گمراہی سے بچتا ہے۔ یہ وہ قرآن وہ نعمت ہے جو بنجر زمینوں، بنجر دلوں کو آباد کرتا ہے۔ قرآن وہ نعمت ہے، رب کا وہ احسان ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد عرب کے وہ لوگ جنہیں اونٹ چرایا نہیں کرنا آتے تھے، وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ابو بکر سے صدیق بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے
کہ جس کو پڑھنے کے بعد وہ عمر کہ جو حضرت رسول اللہ کے قتل کے ارادہ سے نکتا تھا، قرآن رب کا قرآن سننے کے بعد حضرت رسول اللہ کا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سمجھنے کے بعد، جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد حضرت بلال مکہ کی سرزمین میں جلتے ہوئے تڑپتے ہوئے احد احد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پکڑنے کے بعد، جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد، جس کو سینے کے لگانے کے بعد آل یاسر دو ٹکڑے میں کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو سینے کے لگانے کے بعد، جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد حضرت رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کائنات کی عورتوں کی جنت میں صدر نظر آتی ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو سینے کے لگانے کے بعد حضرت سمیہ اونٹوں کے ساتھ باندھ کر دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے کہ جس کو پکڑنے کے بعد، جس کو سمجھنے کے بعد، قرآن رب کا وہ احسان ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد، جس سے دل لگانے کے بعد، جس پر زندگی گزارتے ہوئے سید رسول اللہ کے شہزادے 313 بدر کے اندر نظر آتے ہیں، احد کے اندر صحابہ کرام نظر آتے ہیں۔ قرآن رب کی وہ نعمت ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد حضرت رسول اللہ کے غلام مدینہ منورہ کی گلیوں میں کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین پر رب کی رضا کے لیے بارگاہ الہی میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کا جو علم بلند کرتے ہوئے، قرآن سے دل لگانے کے بعد رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے 313 کہیں بدر میں، کہیں احد میں، کہیں خندق میں، کہیں یرموک میں تو کہیں قادسیہ میں نظر آتے ہیں۔ پھر رب حضرت رسول اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، یہ جو خوشخبری ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی لوگوں کو عزت دیتی ہے، آخرت میں بھی عزت دیتی ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے لوگ دنیا میں بھی عزت پا جاتے ہیں، اسی قرآن کی وجہ سے لوگ آخرت میں بھی عزت پا جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ رب نے ہمیں ایک اور نعمت بھی دی۔ میں رب کی نعمتوں کی بات کر رہا تھا، ہمیں رب نے اولاد جیسی نعمت بھی عطا کی ہے۔ اولاد رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنا ماضی اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے اسلاف، ان کی اولادیں، ان کی زندگیاں اس رب کے قرآن سے یوں جڑی ہیں کہ وہ آج دنیا سے چلے گئے، لیکن زمانہ ان کو کہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے نام سے جانتا ہے تو کہیں امام مسلم کے نام سے جانتا ہے، کہیں امام ابو داود کے نام سے جانتا ہے، کہیں امام نسائی کے نام سے جانتا ہے۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم یا ضیوفنا الکرام۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان شہزادہ اہل حدیث، وکیل صحابہ، مداح اہل بیت، محترم جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو آمد پر دل کی اتہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جس کو سینے کے لگانے کے بعد لوگوں نے دنیا میں عزت پائی، آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن زمانہ ان کو اچھے نام سے جانتا ہے، یاد کرتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اور دنیا میں اپنے آنے کا مقصد سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔